یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھ. آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرز کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کر کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا. یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑ. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے. کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق. اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں. اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتے. لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے. وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی ہوا. یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں تھی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں، یوں یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں. یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھ دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط. تو یہ پہلی بات ہوئی. پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا،
اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا. ایک دور وہ تھا تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کرنا، کسی شے کا اندازہ. یہ قدر ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ، باپ اور بیٹے کی مزاج میں بود المشرق، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے. یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے. اس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کے آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبرنا انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر. کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھو، تم ہر روز روزہ رکھو. اب کیا کریں؟ بلا یار، جھوٹ بولنے کا تو یار ہے وہ بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل، سخت. وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال کا. یہ ہے قدر. ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی، ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی الا فی کتاب من قبل. کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر آئے. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا بننا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان ہے. وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ، اور جو بھی کچھ ہوگا اس علم میں آنے واحد میں. آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈشپ، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کا. آپ تصور. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت، لودھرا، بھاولپور، سماسٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے، وہ مستقبل کی. بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن گئی، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آیا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو اور بھاولپور کو بھی. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں ماضی اور مستقبل آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بار بار بہت جگہ، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. اس میں
سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے اور کوئی غلط نہیں۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بات میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو، ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی طبعی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، حوادث، تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئ وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، نہ دخل کر۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہی ایمان بالقدر کے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر، یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، اس لا سے، کاش اس سے شیطانی عمل شروع، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئ، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز چلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آتا۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی، ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا دی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کار کرتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر، تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ذمہ کیا ہے، جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی تو قطع اللہ تعالیٰ کا۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے، یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں، ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یہاں سے پہلے سے طے ہے۔ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہیں جو تائید کرتی کہ ہر چیز پہلے سے، اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں قدرت کی، اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں، وہ محفوظ راستے، لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، جو غور و فکر بات سمجھنے اس میں۔ اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے، انہیں قدریہ کیا۔ تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحث ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند، اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔
مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کی، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا بات صحیح، انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 یا 757 ہو، یہ کر لیا، ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتے، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر، اس اندازے ہی میں اس سے باہر نہیں۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، وہ جینز کو بدل سکتا، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس پر ڈالتے، جینز ہے، پابندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت، وہ بھی بڑے مستقل پختہ ہوتا۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنا، لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جاتا، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس اتنی حدود کے اندر کام کرے، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کرتے ہیں تو وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آئے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا جتنا چاہے صاف کر وہ اور تو۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ کر اسلام نے صاف کر، وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی۔ لیکن یہ کہ اضافہ، البتہ پھر ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے لیے خاتون۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں۔ اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیں، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدق، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے، روایات میں 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی زبان سے۔ ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے۔ وہ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں اور ابن عباس بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔
راستے میں وادی نخلا پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے تھے، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے آپ کو، شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلا میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلا طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے ایک، اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے اب جو نئی سڑک بنی ہے، اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں ایسی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید وزن پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ نہیں، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے۔ مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا، تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں عکاس کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی۔ اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں، یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہیں۔ میری رائے جو ہے، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے، اس دوسری رائے کے ساتھ ہے، یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں۔ نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن میں، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی تھی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، ٹکا بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا ہے، اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6-7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا، اس کا ذکر سورہ احقاف میں، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے، اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے تھے۔ یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قل اوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہو رہی ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہوں ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قرین معلوم ہوتی ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو۔ معلوم ہوا کہ یہ مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ، یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا۔ یہ بھی آگے آ جائے گا۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا، نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات تھی، بڑی گستاخی کی بات تھی، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں، جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے۔ ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات جانا۔ وانہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے، کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ رب کے اصل معنی مالک کے ہیں۔
لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں ہم اس کی پناہ طلب کریں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی. اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں، وہ بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا. یعنی بعث بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا. یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا. مُلِئَت، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی ہو، تو مُلِئَتْ حَرَسًا کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے. شدیداً، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے. وَشُہُبًا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا. میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے، استبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے. تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ طاق میں بیٹھتے تھے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ، ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے. اس سے ان کا دھندا چلتا تھا. تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں، اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں. کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے. اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب. رصد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے گھات میں ہے، وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتی ہے. تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا پیچھا کرنے کے لیے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا، خیر کا، رشد کا ارادہ فرمایا. یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں یا تھے، رہے ہیں، اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں، اور کچھ دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں. اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے، یہ ہے حکمت تبلیغ. دون ذالک، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں، اس سے کمتر لوگ بھی ہیں. کنا طرائق قددا، ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا، اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا
اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی۔ لا یخاف بخسا ولا رہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ اب ذرا بات کو کھولا ہے اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ فمن اسلم، تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فاولئک تحروا رشدا، تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا۔ فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ ہے وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے۔ اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے، دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کا۔ یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کر دیا۔ یستمعون القرآن، وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں موجود تھے، سن رہے تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش، پوری توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں یہ وہی 2 الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش رہو۔ انصتوا، وہی انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی، ولوا الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے لیے۔ قالوا، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا؟ کہا انہوں نے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق، وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت جو ہے دینے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، لبیک کہو، لبکو، فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے۔ یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے، من ذنوبکم، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہوتا ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب وہ شروع ہوگا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے، اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے اندر۔ یہ 4 آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن کی۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی 2 تفصیلیں ہیں یا یہ 2 علیحدہ واقعے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعے۔ پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے،
جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی. اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا. یہ واقعہ ہوا. اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے. ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سان گن لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا. یہ پہرے جو لگ گئے کوئی خاص واقعہ. اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی یہ بھی جان لیجئے، اس میں دو تثلیثیں ہیں دنیا میں. ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث. اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح. یہ دو تثلیثیں ہیں ان کے ہاں. تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثلیث ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثلیث جو تھی عیسائیت کی اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے. جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں. اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے. البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی، اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل تھا، لہذا فوراً وہ ایمان لائے اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے. واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے، کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبکو، لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے کوئی یہ جو ہے جنات ہیں. اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں. قطعاً نہیں. نام لے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں. جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی. اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس پر مسلسل تخاطب تسمیہ کے سیغے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لن فانفذوا لا تنفذون الا بالکل تسمیہ کے سیغے سے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب